پچھلے کچھ دن سے ٹرانسجنڈر بل پر بہت شور مچا ہوا تھا، جس کو اب اسلامی نظریاتی کونسل نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دراصل اگر آپ بل کا سیکشن 2.4 پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بل کیسے ہومو سیکسویلٹی یا LGBTQ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں واضح کیا تھا کہ بل میں ٹرانسجنڈر سے مراد صرف وہ لوگ نہیں لیے گئے جو بائی برتھ جینڈر ڈس آرڈر کا شکار ہیں، بلکہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اپنا نام اور جینڈر چینج کروا سکتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب کوئی جینڈر چینج شو کرنے کی اجازت ملے گی تو انڈائریکٹلی سیم سیکس میرج کرنا بھی پاسبل ہو جائے گا، کیونکہ نکاح کے وقت شناختی کارڈ پر نام اور جینڈر دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دو لوگ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ کر رہے ہیں اور کسی تیسرے کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو یہ کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ دراصل یہ بات غلط ہے کہ اس بل سے معاشرے میں فساد نہیں پھیلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح تو کوئی بھی لڑکا اپنے آپ کو لڑکی لکھوا کر لڑکیوں کے کالج میں داخلہ لے سکے گا۔ مزید اس کے لیے فیمیل واش روم تک میں جانے کی اجازت ہوگی، اور اس طرح تو ہراسمنٹ کے واقعات بڑھنے کا خطرہ ہوگا۔ بالفرض اگر مان بھی لیں کہ کسی کو اس سے نقصان نہیں ہوگا، تب بھی جب ہم خود کو مسلمان مانتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ایک چیز واضح طور پر منع ہے، تو اس کام کی قانون میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ میری رائے میں جو لوگ بائی برتھ جینڈر ڈس آرڈر کا شکار ہیں ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، اور جن کے بعد میں فیلنگز بدل رہی ہیں ان کو ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹ اور علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان انسان کو ابھارے گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ قرآن میں سورہ اعراف کی آیات 80 سے 84 اور سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب نازل کیا۔ سورہ ہود کی آیت 78 میں آیا ہے، لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ و حلال ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو۔ جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 1457 اور ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 2563 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 4462 اور ابن ماجہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 2561 اور 2562 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر 4463 میں الفاظ ہیں کہ گوارا اگر قوم لوط کا سا عمل کرتا پایا جائے تو اسے سنگسار کیا جائے۔ اسی طرح قرآن میں ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا۔ یعنی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کر کے سخت نقصان اٹھائے گا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے جس کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے وہ بھی شکر ادا کرے، اور جس کو عورت پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے
جو بائی برتھ جینڈر ڈس آرڈر کا شکار ہیں ان کو علاج کروانا چاہیے اور ان حقوق کے لیے قانون بننے چاہیے، لیکن ایسا فرد جو خود سے جینڈر چینج کروانا چاہتا ہو اسے نہ تو سپورٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسے بل کو قبول کیا جا سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو ریلیکسیشن دینے کی کوشش کر رہا ہو۔